بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر أو كان عليه الصلاة والسلام. میرے مطلب بزرگوں اور دوستوں کہ ہم نے ساتھ ہوئی کھڑے ہو کر اتنی بڑی بڑی باتیں میرے تعلق سے کہہ دی کہ وہ اٹھا نہ پڑے. اکابر کیا میں ان کے پیر کی دھول بھی نہیں. اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے واسطے ان کی رہنمائی کے واسطے انبیاء کرام علیہ السلام کا ایک طویل سلسلہ جاری کیا اور اخیر میں ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اس سلسلے کو ختم کرنا ہے. آپ سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے اور آپ بنی اسرائیل کے اندر اللہ نے جو انبیاء کرام علیہ السلام کو تسلیم کا جو طویل سلسلہ جاری کیا تھا آپ پر اس کا اختتام ہوا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی نشانی میں سے ایک نشانی تھی. آپ حضرت مریم کے بیٹے ہیں. اللہ نے آپ کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا. آپ کی جو والدہ تھی وہ حضرت عمران کی لڑکی تھی اور حضرت ہارون کی بہن تھی. یہ زندگی بھر کنواری رہی اور عبادت میں مصروف رہی. اللہ نے ان کے ذریعے بہت ساری کرامات کا ظہور کیا اور ان کرامات کا بہت ساری کرامات کا جو ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے. ایک مرتبہ فرشتے نے اللہ کے حکم سے آپ کے اوپر آ کر پھونک ماری اور آپ کو حمل ٹھہریا اور اس حمل کے ذریعے سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. جب آپ پیدا ہوئے تو ان کو لے کر جب اپنی بستی میں گئی تو لوگوں نے تہمت لگانا شروع کر دی. تو آپ نے جیسا کہ ان کو پابند کیا گیا تھا اپنی زبان کو بند رکھا اور لوگوں سے کہا اشارے سے بچے سے پوچھیے. بچے نے اپنی زبان سے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ کا رسول, اللہ نے مجھے کتاب دی ہے, نبی بنا کر دیا. یہ آپ کی کرامت, آپ کا معجزہ ٹھہرا کہ آپ ماں کی گود میں پیدا ہونے کے فوراً بعد بات کر لیں. اللہ نے اس کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا ہے اور فرمایا کہ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ بِالْمَهْدِ وَكَهْلًا. ایک قابل غور آیت ہے. اللہ نے ذکر فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو اپنی ماں کے گود میں بھی بات کیے اور قبولت میں بھی بات کریں گے. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ماں کی گود میں آپ نے بات کیا بطور خلق عادت, بطور ایک کرامت, بطور ایک معجزہ, بطور عمومی اللہ نے اس کا ذکر کیا اور کرنے کی چیز بھی تھی, لیکن یہ کیوں ذکر ہوا کہ آپ قبولت میں یعنی ادھیڑی میں بھی بات کریں گے؟ ادھیڑی میں تو سبھی بات کر رہے ہیں, یہ کیسے کرامت ہوئی؟ یہاں یہ کون سا خلاف نقل کام ہو گیا کہ معجزہ کہیں یا عمومی کہیں؟ بات سمجھ آ رہی ہے, لیکن اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے. اس کی وجہ آگے چل کے بتائی جائے گی. آپ کی جب پیدائش ہوئی آپ بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے. یہ بنی اسرائیل سے ان کا تعلق تو تھا لیکن یہودی ان کو بھی قبول نہیں کی. اللہ کے نبی علیہ السلام کی نبوت کے جو انکار کرنے کی بنیادی وجہ یہودیوں کی یہ تھی کہ ان کو یہ آس تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے جو آخری پیغمبر کو مقبول فرمائے گا وہ بنی اسرائیل میں سے ہوں گے, لیکن بنی اسرائیل سے نہ ہو کر وہ دوسری سلسلے میں بنی اسحاق سے ہو گئے. تو بس ان کو یہ بات پسند نہیں ہوئی اور پھر بجائے کہ ایمان لے آتے مخالفت شروع کی, یہاں تک کہ آپ کی جان کے درپے ہو گئے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ بنی اسرائیل سے بھی ہوتے تو کیا یہ یہود مان لیتے؟ یہ بات پکی نہیں. اگر وہ مان لیتے تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے نا, اس کو بھی تو نہیں مانا. یہاں تک کہ آپ کو وہ شہید کرنے کے درپے ہوئے. آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا دور دنیا کے اندر کافی مختصر رہا اور اللہ نے آپ کو اس طرح کی معجزات سے نوازا تھا کہ مستقل آپ کے ساتھ یہ بات لگی ہوئی تھی کہ کسی مقروض پر, کسی کوڑی پر, کسی جزامی پر ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ مرض اچھا ہو جاتا تھا. مادر ذات نابینا اس کی آنکھ پر آپ ہاتھ پھیرے تو اس کو بینائی آ جاتی تھی. یہ تمام کرامات کو دیکھ کر بھی یہود ایمان نہیں لائے اور آپ کی جان لینے کے درپے ہوئے اور ایک موقع سے اس طرح کو گھیرا کہ بس ہم نے کہیں ان کو سولی پہ لٹکائی دیا, لیکن ایسا نہیں ہوا.
اللہ نے جو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا اور انہی میں کے شخص کو ان کے ہمشکل بنا کر ان کے ہاتھ تھما دیا، اس کو سولی چڑھا کر یہ مطمئن ہو گئے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی۔ یہ بات بالکل جھوٹ ہے، اتنی جھوٹ ہے کہ اللہ نے اس جھوٹ کا تذکرہ قرآن پاک میں کر دیا اور کہا کہ وما صلبوہ، انہوں نے صلیب نہیں دی تھی، وما قتلوہ، اللہ ہی ان کو قتل کیا تھا، ولکن شبیہ لہم، تو شک لگ گیا کہ ہم نے کر دیا۔ آگے فرمایا وما قتلوہ یقینا، اللہ نے ان کو ان لوگوں نے یقیناً ان کو قتل نہیں کیا، تو پھر ہوا کیا؟ دنیا کی تاریخ اس کے بعد خاموش ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ کیا کیا؟ اٹھا لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام اب دنیا آسمان دنیا میں موجود ہے، دنیا میں موجود نہیں ہے، حیات اب تو موت ابھی نہیں آئی ہے۔ اتنا آپ سن لیجیے، باقی آگے بات کی جائے گی۔ ہم لوگ آخری امت ہیں، آخری نبی کی امت ہے، اب کوئی نبی نہیں آنا، قیامت آنی ہے، اور قیامت سے پہلے قیامت کے پیدا ہونے، قیامت کے آنے کے اسباب بھی تو پیدا ہونے، اس لیے دنیا کے اندر جتنا یہ خیر القروج سے بود ہوتا جائے گا اتنے فتنے آئیں گے، اجتماعی فتنے، انفرادی فتنے، اخلاقی فتنے، ہر طرح کے، یہاں تک کہ قرب قیامت کا وقت ایسا ہو جائے گا کہ انسانیت نام کی باقی نہیں رہے گی، بچوں کو مارا جائے گا، عورتوں کی عزت لوٹی جائے گی، بے تحاشا قتل عام ہوگا اور ملک تباہ کر دیے جائیں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ شام کی، عراق کی، مصر کی ناکہ بندی کر دی جائے گی۔ میرے دوستو، یہ تمام چیزیں حضرت مہدی کے ظہور سے پہلے کے واقعات ہیں کہ بڑے بڑے واقعات کے اندر یہ ہوگا کہ شام کی، عراق کی، مصر کی ناکہ بندی کر دی جائے گی۔ آج کے دن دو جگہ ناکہ بندی ہے، شام کی ناکہ بندی ہے اور عراق کی ناکہ بندی ہے۔ ابھی ان کے ساتھ ساتھ مصر ہے تو بچا ہوا ہے، ورنہ وہاں بھی ناکہ بندی ہو جائے گی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ حالات ایسے آ جائیں گے کہ ایک وقت تو یوں ہو جائے گا کہ اللہ کا نام لینا قتل کر دینے کا سبب بن جائے گا، اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، بلکہ بعض لوگ تو یوں کہیں گے اب کون مہدی آئے گا، مطلب اب کوئی مہدی نہیں آئے گی، یہاں تک کہ حالات ہو جائیں گے۔ ایسے حالات کے اندر جب مسلمانوں پر پوری دنیا ٹوٹ پڑے گی اور مسلمان بن کر جینا مشکل ہو جائے گا، ایسے وقت کے اندر حجاز کے بادشاہ کا انتقال ہوگا اور پھر بادشاہت اور خلافت کو لے کر خانہ جنگی کی شکل پیدا ہو جائے گی۔ ایسے وقت کے اندر ایک شخص کو لوگ تلاش کریں گے، وہ شخص کون ہوگا؟ جس کے تعلق سے صریح روایات، بے شمار روایات میں یہ آتا ہے کہ ایک شخص ہوگا جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی نسل میں سے ہوگا، حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا، وہ ندیب الطرفین ہوگا، وہ حسنی بھی ہوگا اور حسینی بھی ہوگا، والد اور والدہ دونوں طرف نسبت رکھیں گے، اس طرح یہ شخص ہوں گے، اور ان کا جو شکل و شباہت ہوگی، روایت ماننے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے مشابہت رکھے گی، ان کے اخلاق حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق کے مشابہ ہوں گے، ناک کھڑی اور سکوا ہوں گی، اور یہ وجاہت اپنے اندر لیے ہوئے ہوں گے، اللہ کے ولی ہوں گے۔ یہ حالات کو دیکھ کر اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ روایت میں ہے رجل من اہل المدینہ، یہ مدینہ منورہ کی رہنے والے ہوں گے۔ کہاں کے رہنے والے ہوں گے؟ دیکھیے نام بتایا، نام یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ میری نسل میں سے ہوگا، اس کا نام جو ہوگا میرے نام پر ہوگا، ان کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا۔ نام بتا دیا، خلیہ بتا دیا، جائے پیدائش بتا دی، کہا کہ وہ حالات کو دیکھ کر اپنے آپ کو بچانے کے لیے مدینہ سے مکہ اپنے آپ کو لے جائیں گے اور پھر واپس مدینہ آئیں گے، وہاں پر مکہ میں لوگ ان کو تلاش کریں گے، نہیں ملیں گے، دوبارہ پھر ان کو تلاش کر لیا جائے گا اور مکہ مکرمہ میں حجر اسود اور رکن یمانی، ہم کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان ان سے بیعت کی جائے گی کھلے طور پر، اور بیعت کرنے والوں کی تعداد بتا دی گئی کہ یہ 313 ہوں گے، جیسے کہ اصحاب بدر، جیسے کہ حضرت طالوت کے ساتھ دریا پار کرنے والے 313 لوگ تھے، تو 313 لوگ ان کے ہاتھ پر اولین بڑے میں بیعت کریں گے، اور اس کے بعد جب دنیا میں خبر پہنچے گی تو دنیا سے صلحاء اور اللہ کے اولیاء، اتقیاء، نیک لوگ جوب در جوب آپ کے ساتھ ساتھ آپ شریک ہونے کے لیے چل پڑیں گے۔ آپ جب آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوگی تو آپ کفار کے خلاف قتال کے لیے نکلیں گے۔ آپ کی آمد اور آپ کے ظہور کو سن کر ایک شخص ہوگا سفیانی کر کے،
وہ آپ کے لشکر کے خلاف لشکر کشی کرنے کے لیے یہ کچھ اپنے فوج کو لے کر نکلے گا، اور مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان ایک بیدا نام کا مقام ہے، وہاں اس کا لشکر دبا دیا جائے گا، دھسا دیا جائے گا زمین کے اندر. آپ جب کفاروں سے قتال کریں گے، اللہ آپ کے ہاتھ میں فتح کامرانی دے گا، جدھر جائیں گے مسلمانوں کا غلبہ ہوگا، اور آپ کی وجہ سے مسلمان سرخرو ہو جائیں گے، عزت والے ہو جائیں گے. آپ کے ماننے والوں کے اندر کوئی خوف نہیں ہوگا، کسی کا ڈر نہیں ہوگا، بہت زیادہ جو خوشی کا اظہار نہیں کرنے والے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ اخلاق کا مالک بنا دے گا، ان کے کردار صاف ہو جائیں گے، ان کے اقوال صحیح ہو جائیں گے. یعنی اس طرح کی فراوانی ہوگی کہ جہاں دنیا آئے گی ویسی اخلاقی تربیت بھی ہو جائے گی. تو اس طرح یہ ظہور ہوتا رہے گا. پھر ایک مقام پر یہ ہوگا، حضرت مہدی کو پتہ چلے گا کہ دجال آ چکا ہے، آپ اس کے مقابلے کے لیے نکلیں گے اور پتہ چلے گا دجال نہیں آیا. پھر تھوڑا سا ہوگا، دجال جو ہے یہ خروج کرے گا. یہ عرب کے ایک علاقے سے اس کا خروج ثابت ہے، یہ خروج کرے گا. تو یہ جب چلے گا پوری دنیا پہلے گھومے گا، پوری دنیا جو گھومے گا کہ اس کے لیے بالکل دنیا دکھا دی جائے گی، پوری دنیا میں کم سے کم وقت میں سفر کر لے گا. روایت میں آتا ہے کہ دنیا اپنے تمام دفینے اور خزانے اگل دے گی، اور اس کے ساتھ یوں چلیں گے وہ جیسے شہد کی مکھی شہد سے چپکی ہوتی ہے. یہ ساتھ لے کر چلے گا. جب ساتھ لے کر چلے گا تو اس کے ہاتھ میں یہ خدائی کا پہلے تو اصلاح معاشرہ کے نام پہ رہے گا کہ برائیوں کو ختم کرو اور اچھائیوں کو جو اپنے اندر اپناؤ. یہ اس کا مشن ہوگا. تھوڑے دن میں یہ خدائی کا نبوت کا دعوے دار بن جائے گا، اور پھر اس کے ہاتھ میں اللہ اپنے طور سے اسباب دے دیں گے کہ بارش برسائے گا، دانے اگائے گا، چائے کا تو خیر سالی پیدا کر دے گا، ماننے والوں کو یہ فراوانی عطا کرے گا، اور نہ ماننے والوں کو یہ جو ہے تو مارے گا، اپنے جہنم میں جلائے گا. اس کے ساتھ ایک جہنم بھی ہوگی اور ایک جنت بھی ہوگی. روایت میں آتا ہے کہ اس کی جنت حقیقت میں جہنم ہوگی، اور اس کی جو جہنم ہوگی وہ مومن کی جنت ہوگی. جب یہ چلے گا پورے علاقے کے اندر یہی ہوگا. جو ماننے والے ہیں وہ پھر بالکل ایسے ہو جائے گے کہ ان کو دنیا کی کوئی کمی محسوس نہیں ہوگی، وہ بالکل تازے ہوں گے، اور ان کو ملک و مال کی بالکل فراوانی حاصل ہوگی، ان کا دبدبہ ہوگا، ان کا غلبہ ہوگا. مسلمان یا تو دجال اور دجالیوں کے ہاتھوں شہید ہو جائیں گے، مارے جائیں گے، یا پھر اپنے آپ کو پہاڑوں کی وادیوں میں یا اپنے آپ کو اپنی منتخب جگہ محسوس کر لیں گے جو اسے چھپ جائیں، بچ جائیں گے، باقی کوئی بچنے والا نہیں. اس طرح کرتے ہوئے اس کی ہمت اتنی بڑھے گی کہ یہ مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کو جا کے گھیر لے گا. لیکن وہاں پر جب جائے گا تو نظر آئے گا کہ پورے دونوں شہر کے اندر چاروں طرف سے فرشتے لگے ہوئے ہیں. اس وقت مدینہ منورہ کے اندر 7 دروازے ہوں گے، لیکن کسی سے وہ داخل نہیں ہو پائے گا. دونوں جگہ وہ ذلت ملے گی اور وہ اندر داخل نہیں ہوگا. لیکن ہوگا یہ کہ دونوں ہی جگہ زلزلے آئے گی، اور ایسے بھیانک زلزلے اور ایسی زمین ہلے گی کہ جو منافق قسم کے لوگ ہوں گے وہ گھبرا کر مدینہ منورہ چھوڑ کر مکہ مکرمہ چھوڑ کر باہر بھاگ جائیں گے اور دجال کا شکار ہو جائیں گے. یہ وہی ہوگا کہ ایک بزرگ مدینہ منورہ سے نکلیں گے اور اس کے سامنے آئیں گے، اور اس کے بعد اس کے دجال ہونے کو لوگوں کو کہہ رہے ہوں گے. تو دجال کے ماننے والے آپ کے قتل کے در پہ ہوں گے. اس وقت کچھ دجالی لوگ یہ کہیں گے کہ ہمارے رب یعنی دجال نے یہ کہا ہے کہ میرے حکم کے بغیر کسی کو مارنا مت، اس لیے اس کو مت مارو، لے کر چلو. جب لے کر جائیں گے تو دجال کے تعلق سے آتا ہے کہ جب اس کا خروج ہوگا، کچھ لفظ سمجھ لیں، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. کیا ہوگا؟ حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، دجال کا خروج ہوگا. یہ شکیل کی ندی کا سطور ہے، چھپا ہوا ہے. کیا ہے یہ؟ مستور ہے، اس کا سطور ہے، چھپا ہوا ہے. مہدی ہے تو سامنے آ جائے، مسیح ہے تو سامنے آ جائے نا. مہدی و مسیح مسئلے کا نام نہیں ہے، مسئلے کے حل کا نام ہے. شکیل مسئلے کا نام ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ مہدی و مسیح در جانے، دب جانے، چھپ جانے کا نام نہیں ہے، چھا جانے کا نام ہے. شکیلیت، ذلت، خواری، چھپ جانے، مر جانے کا نام ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ بہرحال جب اس طرح دجال جو آئے گا اس کے تعلق سے آتا ہے، اس کا حلیہ پہلے سن لیا کہ اس کا حلیہ یہ ہوگا کہ اس کی ٹانگ ٹیڑھی ہوگی اس طرح، دونوں پنجے ایسے ہوں گے کہ آگے سے پنجہ قریب ہوگا اور ایڑی دور ہوگی. ٹھنڈا ہوگا، اس کے بال گھمریالے ہوں گے، اس کی بائیں آنکھ
دائیں بائیں آنکھ تو پوری خراب ہوگی، بیٹھی ہوگی اندر، دائیں والی آنکھ ابری ہوگی اور اس میں ناخن کے برابر جالا ہوگا، بدصورت دکھے گا، اس کی پیشانی پر کاف با را را کفر یا کافر لکھا ہوا ہوگا۔ ہر مومن پڑھا لکھا ہو یا نہ پڑھا لکھا ہو اس کو پڑھ لے گا، سمجھ لے گا۔ اب جب وہ چلے گا دنیا کے خزانے لے کر، اور اس طرح دونوں شہر حجاز میں آ کر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں آ کے کھڑا ہوگا، وہاں یہ شخص باہر آئیں گے اور اس کے دجال ہونے کو بتلائیں گے، یہ دجال ہے جس کے بارے میں میرے نبی نے پیش گوئی کی تھی، میں گواہی دیتا ہوں کہ دجال ہے۔ تو اس کی خدائی جب خطرے میں آئے گی تو لوگوں سے کہے گا کہ میں اس کو مار دیتا ہوں، جب اس کو سمجھ آئے گا وہ اپنے ماننے والوں کو حکم دے گا تو اس شخص کو اللہ کے ولی کو آرے سے چیر دیا جائے گا اور دو ٹکڑے یوں کریں گے کہ درمیان سے دجال گزرے گا اور کہے گا لوگوں سے کہ اگر میں اس کو زندہ کروں تو مجھے خدا مانو گے؟ تو ماننے والے کہیں گے کہ ہم تو ایسے ہی آپ کو خدا مانتے ہیں، اگر جوڑ دو گے تو ہم لوگ کا یقین اور پختہ ہو جائے گا۔ وہ شخص ایسے ہی کرے، دجال ایسے ہی کرے گا کہ جو اس کو قوت دی جائے گی اس کے ذریعے سے وہ اس کو زندہ کر دے گا۔ زندہ کرنے کے بعد کہے گا آپ مانتے ہو کہ میں اللہ ہوں، میں خدا ہوں، میں رب ہوں؟ تو ابھی کہیں گے نہیں واللہ آپ میں اور زیادہ یقین سے کہتا ہوں کہ تم ہی دجال ہو، اس دجال جس دجال کے تعلق سے میرے نبی نے پیش گوئی کی تھی۔ اب دوبارہ ماننا چاہے گا، نہیں مان پائے گا۔ جب یہ ہوگا تو یہ فوراً وہاں سے نکلے گا اور حضرت مہدی کے لشکر کو یہ شام جائے گا، شام، اور وہاں پر حضرت مہدی کا لشکر پہلے سے موجود ہوگا۔ اب یہ جا کے اس جگہ کو گھیر لے گا، دمشق کے اندر جامع امویہ کے اندر آپ جو ہے تو اندر محصور ہوں گے، اور دجال جو ہے اپنے لشکر کی سمیت تقریباً 70,000 اس کے ساتھ لوگ ہوں گے، وہ گھیرا ڈال دے گا۔ اب ایسا ہوگا کہ حضرت مہدی جو محمد ابن عبداللہ ہوں گے، جو فاطمی ہوں گے، جو سید ہوں گے، جو حسنی حسینی ہوں گے، جو مدینہ میں پیدا ہوں گے، ان کے ہاتھ میں مطاف کے اندر بیعت کی جائے گی، جو خود کو مہدی بنوانے نہیں جائیں گے لوگ ان کو اس عہدے پہ فائز کر دیں گے، جن کو ڈھونڈ کر لایا جائے گا، بات سمجھ آئی؟ جو اللہ کے ولی ہوں گے وہ وہاں پر ہوں گے، رات گزرے گی، فجر کی اذان دی جائے گی، نماز کا وقت ہوگا، تمام لوگ صف لگا کر کھڑے ہوں گے، حضرت مہدی اقامت کے لیے آگے بڑھے ہوں گے، اس وقت اقامت کہی جا رہی ہوگی، اقامت کہنے کے بعد جب نماز کا وقت ہوگا تو بالکل نماز شروع کی، یعنی کتنا وقت ہے؟ تھوڑا سا وقت ہوگا، ایسے وقت میں وہی عیسیٰ علیہ السلام جو جن کا آسمان کی طرف رفع ہو گیا تھا، جو اٹھا لیے گئے تھے بنی اسرائیل کے جو پیغمبر آتے تھے ان کو اٹھا لیا گیا تھا، وہی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے دو فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر اس مینارے پر تشریف لائیں گے۔ آپ کے بال، آپ کا چہرہ، آپ کا حلیہ، آپ کے کپڑے، آپ کے ساتھ حربہ ہوگا، اس انداز میں آئیں گے، سب بتا دیا گیا۔ جب آئیں گے آپ کے ہاتھ میں جنگ کرنے والا ہتھیار حربہ ہوگا، آپ اس وقت جب آئیں گے آپ کو دیکھ کر جماعت کی نماز روک دی جائے گی، آپ کے بال ایسے ہوں گے جیسے کہ ابھی غسل کیے ہیں، آپ جب سر جھکائیں گے تو پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے، آپ آئیں گے نماز کے اندر شامل ہو جائیں گے۔ حضرت مہدی کی خواہش یہ ہوگی کہ عیسیٰ علیہ السلام آئے اور امامت کریں، آپ منع کر دیں گے، دوبارہ پھر یہ کہیں گے کہ آپ نماز پڑھائیے، تو آپ کہیں گے کہ آپ کے لیے اقامت کہی جا چکی، آپ نماز پڑھائیے، ان کے حکم پر آپ جو امامت فرمائیں گے۔ میرے دوستو، اس وقت اگر حضرت مہدی امامت سے ہٹ جاتی، عیسیٰ علیہ السلام کو آ کے نماز پڑھاتے تو بہت سارے اشکال پیدا ہوتے کہ وہ نماز کون سی پڑھائیں گے، عیسوی یا محمدی؟ اب وہ اشکال ختم ہو گیا نا، جو پڑھے پہلی والی اب ہمیشہ وہی پڑھائیں گے۔ دوسری میرے دوستو یہ کہ اتنے دور وقت میں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے سے کافی فوت ہو گیا، میرے تو ساتھ ہو گئے، ابھی نہ کہتے کتنے وقت کے بعد یہ ہوگا معاملہ، اس وقت تک ہم اسلام کو یوں پہنچائیں گے، ہمارے ذریعے اسلام ایسا پہنچے گا نکھرا ستھرا صاف۔ حضرت مہدی امامت کریں گے تو آپ اگر بالکل اقتدا کریں گے، آپ کی نماز کی اصلاح نہیں کریں گے کہ نماز میں یہ کمی پیشی ہوئی ہے، میں پہلے صحیح کروں پھر آپ پڑھاؤ میں پڑھ لیتا ہوں، بات سمجھ آ رہی ہے؟ دین بالکل محفوظ جائے گا وہاں تک، گمراہ ہونے والے گمراہ ہو رہے ہیں، ہوتے رہیں گے، دین میں تحریف کرنے والے کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے، لیکن دین محرف ہو جائے گا، دین مسخ ہو جائے گا، نعوذ باللہ، کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ بہرحال وہاں پر آپ کو نماز پڑھائیں گے اور اس کے بعد باہر جب پتہ چلے گا دجال آ گیا تو اس سے جنگ کے لیے نکلیں گے، اور دجال کو جب پتہ چلے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام آ چکے ہیں تو بھاگ جائے گا وہاں سے۔ آپ کے لشکر جو ہے
حضرت مہدی یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو لشکر ہوں گے وہ دجال کے لشکر کا صفایا کرتے ہوئے اس کو قتل کرتے ہوئے اس کا پیچھا کرتے چلے جائیں گے. وہ بھاگے گا اسرائیل کی طرف اور اس جگہ پر جس کو مقام لد کہا گیا ہے وہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو پکڑ لیں گے اور اپنے نیزے سے اس کو ماریں گے. اپنے نیزے سے اس کو ماریں گے. وہ دیکھ کر پگھلنا شروع ہو جائے گا. اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام پہلے دجال کو قتل کریں گے اور پھر یہودی اور خنزیر کو دنیا سے صاف کر دیں گے, پاک کر دیں گے. ہر ظاہری اور باطنی نجاست سے دنیا پاک ہو جائے گی. یہاں تک کہ آتا ہے کہ کوئی یہودی کسی پیڑ کے پیچھے چھپا ہو تو پیڑ بتائے گا کدھر ہے وہ منوس, اس کا صفایا ہوگا. کوئی دیوار اس کو چھپا نہیں پائے گی, کوئی چیز چھپا نہیں پائے گی سوائے درخت کے درخت کے. بہرحال یہاں تک آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی کوئی جزو بھی کسی یہودی کو لگ جائے تو مر جائے گا, اور آپ کے سانس کی تاثیر یہ ہوگی کہ 1 مہینے کی مسافت تک اثر کرے گی. اتنا یہودی مارے جائیں گے, دنیا سے یہودیت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی اور خنزیر کو مار ڈالا جائے گا اور دجال کا قتل ہو جائے گا. دنیا کے اندر امان ہوگا. اور یہ وہ وقت ہوگا جب حضرت مہدی کو اس مقام پر آئے ہوئے 8 سال ہوئے ہوں گے. کتنے سال؟ اس کے بعد 1 سال حضرت مہدی حیات رہیں گے. حضرت مہدی کے ہاتھ پر جب بیعت ہوگی وہاں سے لے کر اپنی زندگی کے وہ 9 سال گزار پائیں گے اور ان کا انتقال ہو جائے گا. دنیا کے اندر امن و امان ہوگا, اسلام غالب ہوگا. اسلام کا ہی بول بالا ہوگا. مسلمان بالکل فارغ المال ہو جائیں گے. یہاں تک کہ مال کی کثرت اتنی ہوگی کہ کوئی زکات لینے والا نہیں ہوگا. آپ نے سنا ہوگا حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا دور اس سے بہتر دور آئے گا. کسی کے دل میں کسی سے کینہ نہیں ہوگا. کسی کے دل میں کسی سے کینہ نہیں ہوگا. جب بکری کا ریوڑ ہوگا پانی پینے کے لیے جائے گا تو اس کی محافظت بھیڑ کر رہا ہوگا, بھیڑیے کر رہے ہوں گے. زہریلے جانوروں کے منہ سے زہر ختم کر دیا جائے گا. روایت میں آتا ہے سانپ سے بچے کھیلیں گے. اتنا امن و امان ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام شادی کریں گے. حضرت شعیب علیہ السلام کی نسل میں ایک عورت ہوگی, اس سے شادی کریں گے, بال بچے ہوں گے. پھر آپ کا ایک وقت جب انتقال ہو جائے گا تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے پہلو میں حضرت شیخین کی طرح ان کو بھی دفنایا جائے گا. یہ عیسیٰ علیہ السلام کے مختصر احوال. دجال کی کچھ باتیں میں بتایا ہوں حضرت مہدی کی باتوں سے. ایک کا نزول ہوگا, ایک کا ظہور ہوگا, ایک کا خروج ہوگا. ایک ابن مریم ہے, ایک ابن عبداللہ ہے, ایک یہودی النسل ہے. عیسیٰ علیہ السلام تو ابن مریم ہے, حضرت مہدی ابن عبداللہ ہے, اور دجال یہ یہودی النسل ہوگا. بات سمجھ آئی؟ تینوں ہی شخصیت ہیں, تینوں ہی فرد ہیں. ان تینوں کو لے کر شروع سے لے کر آج تک دجل میں مبتلا ہونے والے اور دجالیت کے کارندے بے شمار پیدا ہوتے رہے. بہت سے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا, بہت سے لوگوں نے عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا, ہزاروں لوگوں نے اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا. آج کے وقت بھی رپورٹ کیا ہے میرے دوستو, یہ ایران کے اندر وہاں پہ مہدی کا الگ تصور ہے. اس تصور کو لے کر کیڑے جیسے لوگ پیدا ہوتے ہیں. آج کے دن ایران کی جیلوں کے اندر 5000 مہدویت کے دعوے دار قید ہیں. کتنے؟ 5000. اتنے لوگ پیدا ہوئے ہیں. بہت سے لوگ آئے, کچھ لوگوں کا ایمان کھائے چلے گئے. روز مہدی کا دعویٰ ہو رہا ہے. ابھی کل پرسوں ایک نے کیا, بامبے میں ایک حنیف نام کا کرتا ہے, حیدرآباد میں ایک مودود نام کا کر رہا ہے. یہ کتنے چھوٹے آتے ہیں بن جاتے ہیں. کچھ فتنے بڑے سے ہیں جیسے قادیانی کا فتنہ امت کے بڑے طبقے کو گمراہ کیا, اور آج تک لوگ گمراہ میں مبتلا ہیں. میرے دوستوں ایسے ہی منحوس لوگوں میں ایک شخص پیدا ہوا دربھنگہ کے اندر, دربھنگہ ضلع میں, بہار کا دربھنگہ ضلع عثمان پور علاقے کے اندر. اس کا نام رکھا گیا شکیل. والد صاحب کا نام تھا حنیف, شکیل بن حنیف. یہ شخص پیدا ہوا اور یہ اپنی جوانی کے ایام جو دہلی میں جمنا پار گزارا. جماعت کے کام میں بہت زیادہ شرکت کی. اتنا زیادہ کام کرنے لگا کہ دوران گشت مصروفیت اتنی رہتی تھی اس کی, جب 2.5 گھنٹے کا تصور تھا, 8 گھنٹے کی بات نہیں, تب وہ اتنا وقت لگاتا تھا کہ دلی جیسے شہر میں راجدھانی کے اندر وہ کھانا کھانے کے بجائے ستو پاتا تھا. حضرت مولانا انعام الحسن صاحب کے انتقال کے بعد اس نے کہنا شروع کیا کہ یہ اسلام کی آخری کڑی تھی, اور اسلام کی آخری کڑی ٹوٹ گئی, فتنوں کا ظہور ہو گیا, مہدی آئے. اور پھر کہنے لگا 25 سال کی عمر میں چھت پر میں ٹہل رہا تھا
تو اللہ نے مجھے ایک آدمی ماضی بنا دیا، اب اپنے آپ کو عیسیٰ ہونے کے دعوے دار بنا ہوا ہے۔ میرے دوستوں بہت سیدھی سمپل سی بات میں کہوں اپنی مجمع سے کہ کوئی نبی کی ختم نبوت کا انکار کرے گا آپ کہو گے نہیں، کوئی کسی کو نبی مانے گا آپ کہو گے نہیں، مسیح مانے گا نہیں، عیسیٰ مانے گا نہیں، ماضی مانے گا نہیں، ماننے کی چیز ہی نہیں ہے۔ لیکن میرے دوستوں فتنے آزمائش ہوتے ہیں، جب آ جاتے ہیں تو چھا جاتے ہیں، اچھے اچھے لوگ بہ جاتے ہیں۔ یہ شکیلیت کا فتنہ ایسے ہی تھا کہ اس کی طرف دیکھا بھی نہ جائے، اس کو تو بولا بھی نہ جائے، لیکن میرے دوستوں جب یہ آیا تو کیا جاہل کیا عالم سب بہ گئے، کیا ڈاکٹر کیا انجینئر کیا معلمات کیا عالمات کیا مولوی سب چلے گئے۔ میرے دوستوں پورے ہندوستان میں عمومی طور سے فتنہ پھیلا ہوا ہے۔ آپ کو بتاؤں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں سے بیٹھا ہوا تھا جمعہ کے دن، صاحب تقریر کر رہے تھے اور شکیلیت کا پرچار کر رہے تھے، ایک سے بائیس جو بھی ہو توبہ کر لیے۔ 7-8 سال پہلے عائشہ نگر کی مسجد بہت مشہور ہے میراج العلوم، وہاں پر مجھے بلایا گیا کہ ایک صاحب ہے الگ سے کر رہے ہیں۔ جب وہاں گیا تو ایک شخص سے ملاقات ہوئی، شادی نہیں ہوئی تھی اور ایسا لگا جیسے خانقاہ کے پیر صاحب ہیں، بولا والا دنیا نہ جانے ایسا۔ معلومات لے گی تو پتہ چلا یہ یہاں پر آیا کہا کہ میں نو مسلم ہوں اور چند نوجوانوں کو اپنا اسیر کرنے کے بعد ان کے گھر میں رہ رہے، ان کا کھانا کھا رہا ہے اور ان کو کہہ رہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آ چکے ہیں، اور ان کو بیعت کرنے کے لیے بامبے لے کر گیا اور لے کر آیا تب کچھ لگا کہ غلط ہو رہا ہے تو پتہ چلا شکیلی ہے اور ان کو گمراہ کیا ہے۔ چند دنوں کے اندر مسجد انس میراج العلوم سمیت 8-10 مسجدوں میں اپنا جال بچھا چکا تھا اور یہ لوگوں کو آمادہ کر کے بامبے لے گیا وہ شکیل سے بحث کروانے، کسی وجہ سے کروایا نہیں تو وہاں اس سے بحث ہوئی، لوگوں کے سامنے اس کا گمراہ ہونا ظاہر کیا گیا، اس کو پھر بھگا دیا گیا۔ بھگایا اس لیے کہ بھائی لوگوں کو پتا ہوگا۔ ہم نے اس کا موبائل چھین لیا، موبائل میں جو نمبر ملے نا سب پر کال کرنا شروع کیا تو چند دنوں کے اندر پورے شہر کے ہر علاقے کے کچھ افراد کے نمبر اس کے پاس پائے گئے، اس سے ملاقات ہوئی، ان کو سمجھایا گیا، بہت سے لوگ متاثر ہو گئے اس سے۔ بات سمجھ آئی؟ ابھی ہمارے رمضان مہینے میں پتہ چلا کہ ہر دن مالیگاؤں شکیلی باہر کے پرچارک موجود ہیں اور یہ روزانہ بدل کر جماعت کی شکل میں آ رہے ہیں۔ ہمارے مالیگاؤں کے اندر ایک شہر ایک گھر کے اندر ان کا باقاعدہ مشورہ ہو رہا ہے اور روزانہ ان کی تربیت کی جا رہی ہے، لوگوں کو جوڑا جا رہا ہے۔ تو اس کی شکل کیا ہے، کیوں پنپ رہے ہیں یہ ہم دیکھیں گے۔ پہلے شکیل کو ہم دیکھتے ہیں کہ شکیل کی نبی میں پیدا ہوا، اپنے آپ کو مادی بولا اور یہ ممانا شروع کیا اپنے آپ کو۔ تبھی کے زمانے میں 2003 میں 2004 میں کافی لوگ اس سے بیعت ہوئے۔ ہمارے اپنے مالیگاؤں کے اندر دھویا 40 گاؤں کے بیچ میں گاؤں ہے میون پارا، وہاں ایک صاحب ہے نام تھا جمال علی شاہ۔ جماعت کا بہت کام کرتے تھے، بہت قربانی رہی ہے، اس قربانی کی نسبت سے ان کو جماعت علی کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ وہ اس کا خلیفہ بنا پورے علاقے کے اندر، وہ بیعت کرنے کے لیے جماعت لے جاتا تھا۔ ایک جماعت ایسی کہ جس میں مالیگاؤں کے دھوریے کے بڑگاؤں پاچورا کے 40 گاؤں کے افراد نے شرکت کی، اس سے بیعت ہو کر کے باقی مسجد سے بیعت ہو گئی۔ بات سمجھ آئی؟ بے شمار لوگوں کو لے کر گئے۔ اب ان کی جب اس طرح کی حرکت پتہ چلی تو تحقیق کی گئی تو شکیل کا فتنہ سامنے آیا۔ یہ شخص جو ہے یہاں آنے کے بعد بالکل کام پیسہ کہنے چلنے لگا۔ یہ جماعت میں تھا، معتبر تھا، اپنا ساتھی تھا، مسجد و جماعت میں بیٹھتا تھا، اس کی قربانیوں کے چرچے تھے، زبان زد تھے۔ جب اس نے گمراہیت کی باتیں کی تو پہلا ہجرت کیا تھا؟ آج بھی وہی ہے۔ اس شکیلیت کے پنپنے کے اسباب میں سب سے بڑا سبب 90% جو شکیلی ہوئے ہیں وہ دو جگہ پر ہوئے ہیں، ایک تو کالج کے اندر، دوسری جماعت کے اندر۔ کیونکہ جماعت میں گھس کر کام کیا تو جماعت میں ترتیب بنی ہے، گشت کی ترتیب بنی ہے، گفتگو کی ترتیب بنی ہے، مشورے کے ڈھنگ سیکھے ہوئے ہیں، تو بالکل اسی ترتیب پر انہوں نے کام کرنا شروع کیا۔ جماعت میں گئے، جو گیا اس کو گمراہ کرنا شروع کیا۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ قرب قیامت سے متعلق روایات سناتے ہیں، دجال سے متعلق روایات سناتے ہیں، حضرت عیسیٰ حضرت مہدی علیہ السلام کے تعلق سے روایات سناتے ہیں، اور اس کے بعد غلط تعویلات کر کے گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایک درجے میں آ کر یہ شکیل سے بیعت کروا دیتے ہیں۔ تو فتنہ کہاں پر ہے؟
میرے دوستوں ابھی ہمارے شہر کے اندر ایک دہائی قبل جو ہے ٹپو چوک پر کچھ قادیانیوں کی اصلاح کی گئی تھی اچھے طریقے سے، پتہ ہے آپ لوگوں کو نا؟ تو مسئلہ ختم ہو گیا. کیوں ختم ہو گیا؟ پنپے نہیں، وہ باہر سے آئے تھے، ازالہ ہو گیا، چلے گئے. یہ فتنہ پنپ رہا ہے. پنپ اس لیے ہے کہ گھر میں تبلیغی جماعت کے احباب ہو گئے ہیں، کچھ گمراہی کا مقدر تھی، ہو گئے سو ہو گئے. جماعت کو چھوڑا نہیں، اپنے گمراہ ہونے کا اعلان نہیں کیا کہ ہم لوگ شکیلی ہو گئے. مسلمان ہی بنے رہے، تبلیغی ہی بنے رہے، جماعت میں ہی جاتے رہے، معتبر رہے. پھر وہ اپنے ساتھیوں کو کھانا شروع کر دیا. اس لیے آپ دیکھیں ان کا اولیاء ایسا ہے کہ کوئی مولانا ہے، ان کا اولیاء ایسا ہے کہ جیسے مسلمان ہیں. انہوں نے کوئی الگ سے دعوے نہیں کیے، کوئی جلسے نہیں کر رہے ہیں ہم نے جلسہ کیا، انہوں نے کوئی جلسہ نہیں کیا، انفرادی محنت کر رہے ہیں، فیلڈ ورک کر رہے ہیں. کس کے پاس پہنچ کے پتا نہیں چل رہا ہے. رمضان کے مہینے میں کچھ شکیلی پکڑے گئے رات میں 2 بجے، گفتگو دوران انہوں نے کہا کہ ہم تو بڑے گاؤں میں رہ رہے ہیں، یہاں پر عید کے کپڑے کی خریداری کے لیے آئے تھے، صبح رات زیادہ ہو گئے تو رک گئے. ایک گھر میں چھاپا مار کے پکڑا گیا. رک گئے، ہم نے کسی سے بات نہیں کی. ٹھیک ہے بھائی، ایک ہی دن رکے تھے نا، تو کس سے بات کی ہوں گے؟ انجانے لوگ ہیں، ہم لوگوں کو اعتبار نہیں آیا. 1 منٹ کے اندر اس اچانک جمع ہونے والے آدھی رات کے مجمع کے اندر سے 6 لوگ آئے اور کہنے لگے کہ ان لوگوں نے ہم لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے وہی باتیں کی جو آپ بتا رہے ہیں. ایک دن میں آدھی رات کے مجمع میں 6 لوگ ہمیں مل گئے جن سے ان کی ملاقات ہو چکی تھی. تو کتنے لوگوں سے ملاقات کی ہوگی؟ جو لوگ اس کو جانتے ہیں کہ یہ لوگ تھے، وہ لوگ اپنے کام سے ادھر جمہور کے پاس رہنے والے دیانہ کی طرف چلے گئے. تو دیانہ میں ایک مسجد ہے، حسینیہ مسجد. حسینیہ مسجد کے پاس 2 شکیلی بیٹھے ہوئے تھے، ہرا صافہ بات کی. تو ان سے کہا بھائی یہ تمہارا صافہ بولے ادھر یہی چلے گا. تو محنت کر رہے ہیں، روز محنت کر رہے ہیں، روز مشورہ ہو رہا ہے. میرے دوستوں بامبے کے اندر ایک مسلم بستی ہے، بہت پوش، کیرلا نام ہے اس کا، کرلا نہیں کیرلا، جوہو کے پاس ہے. وہاں پر بڑے خاندان کے ارب پتیوں کے 70 بچے روزانہ شکیلیت کے تعلق سے مشورہ کرتے ہیں کہ کیسے پھیلے. تو یہ فتنہ ہمارے شہر میں آ چکا ہے، ہمارے علاقے میں آ چکا ہے. رمضان مہینے کے اندر ان لوگوں نے نائر گاؤں کے اندر، جھوڑگا اور کیا نام ہے، سون گاؤں کے علاقوں کے اندر عورتوں کو سلائی مشین دیا اور رمضان پیک دیا. پیسے لائے، پیسہ دے رہے تھے. پیسہ کتنا تھا پتا؟ 2 کروڑ روپیہ. کہاں رکھا تھا؟ آپ کے قلعے کے اندر، ایک گھر کے اندر. بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ یہ مت سمجھو کہ آپ یہاں آئے نہیں ہیں، ہم کو احساس نہیں ہو پا رہا ہے. قلعے کے اندر رکھ کر پیسہ تقسیم کر رہے تھے. ان کی ایک صاحب ملے، کہنے لگے کہ وہ میرے دوست ہے نا، اس کی بہن کا بیاہ ہوا، پتہ چلا شکیلی ہے. تو مشورہ یہ ہو کہ اس سے نپٹے کے پہلے بہن کو لے کر آؤ. بہن کو لانے کے دکان میں میں بھی گئی ہوں. میں 2-3 دن پہلے بامبے میں تھا میں، تو مجھ سے ملنے آئے لاج کے اندر کچھ لوگ. انہوں نے مجھے فوٹو دے، میرے پاس ابھی بھی ہیں. کہا کہ ہمارے بچے ہیں، چلے گئے ہم لوگ کو چھوڑ کر، بڑے گاؤں میں رہتے ہیں، ابھی وہاں سے شادی کر کے ممبرا میں آ کے رہ رہے ہیں. انجینئر ہیں دونوں. یہ بس شکیل کو نبی مان رہے ہیں، مسلمان ہونے کے منکر رہے ہیں، اور ہم کو گمراہ سمجھتے ہیں. جاننا بھی ہم لوگ جنتی بات کرنا نہیں چاہتے. کیا کرنا چاہیے؟ میں نے کہا ملیں گے تو کچھ کریں گے نا. میرے دوستوں یہ فتنہ ہے شکیلیت کا. اندرون خانہ کچھ نہیں ہے. وہ شکیلی سے بات ہوئی، ان سے پوچھا کہ قاری الطاف صاحب بازو بیٹھے تھے، انہیں لگے یہ ختم نبوت کے منکر ہے. تو فوراً وہ غصے میں آ گیا. کب آپ کے جھوڑے بولتے ہو، ہم نے کب تک نبوت کا انکار کیا. میں نے کہا تھا تھوڑا خاموش رہیے. میں نے کہا کہ آپ مجھے بتائیے شکیل کے حنیف میں تم لوگ عیسیٰ علیہ السلام مانتے ہو کہ نہیں؟ کہا ہمارے امیر ہیں. میں نے کہا امیر ہو کہ غریب ہو، عیسیٰ علیہ السلام مانتے کہ نہیں؟ کہا ہمارے امیر ہیں. میں نے کہا نہیں، میں تو پوچھ رہا ہوں ہاں یا نہ بولو. تو کہا کہ لا مہدی الا عیسیٰ. میں نے کہا کہ روایت پہ بحث بات نہ ہوگی کتنی صحیح کتنی غلط، کیا صحیح کیا غلط. میرے سوال کا جواب دو، عیسیٰ علیہ السلام مانتے کہ نہیں؟
کہاں مانتے ہیں. تو میں نے کہا کہ نبی کے بعد نبی جب پیدا ہونا مانتے ہو تو بس نبوت کا انکار نہیں ہوا کیا؟ تو کب وہ نبی ہو کر نہیں آئے گی. میں نے کہا یہ رواج سنا دو کہ نبوت سلب ہو جائے گی. چپ بیٹھا. میں نے کہا لیکن وہ کہنے لگا روایت میں کہ آئیں گی. میں نے کہا نازل ہوں گے کہ پیدا ہوں گے؟ کہا نازل ہوں گے. میں نے کہا یہ پیدا ہوا ہے. وہ ابن مریم ہے، یہ ابن حنیف ہے، اور بغیر باپ کے یہ بات کیوں ہے؟ ان کے اعلیٰ اخلاق کے باپ کو تھپڑ مارنے والے ہیں. بات سمجھ آئی؟ تو وہ تو دجال جو چھائے گا دنیا کو ان کو دیکھ کر بھاگ جائے گا. یہ تو ہم لوگ کو دیکھ کر بھاگ گئے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ آج کے دور کو پیچھے سے پیلنگ بھی ہے. آج کے دور میں جب ادھار کارڈ کا دور ہے، شکیل چھپ رہا ہے. کیوں چھپ رہا ہے؟ کوئی کچھ تو بنائی کر رہا ہے تبھی تو. کس کا چہرہ چھپا ہوا ہے، کس کے ہاتھ اور آنکھیں چھپی ہوئی ہے، لیکن وہ چھپا ہوا ہے. بہرحال میرے دوستوں، ہم لوگ بات کر رہے اتنا آسان نہیں ہے. ہمارے ایک دوست ہیں مفتی اجمل صاحب، ہمارے ایک سینٹر ہے IIC وہاں پہ بامبے میں، اس کے اندر وہ خطیب ہے. انہوں نے ایسے ہی 2 مرتبہ جلسہ لے لیا تو ATH والے اٹھا کے لے گئے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ 2.5 گھنٹہ ان کو پکڑے گا. 2.5 گھنٹے بعد اس لیے چھوڑے کہ پورے بامبے کے اعلیٰ درجے کے لوگوں کا فون ان کو پہنچنے لگا. لیکن 2.5 گھنٹے میں اتنی گپ کی ان کی کہ آنے کے بعد شکیل کے خلاف بولنا بند کر دیا. کیا تکلیف ہے حکومت کو؟ مسلمانوں کے درمیان انتشار ہو رہا ہے، فتنے ہو رہے ہیں، امن میں خلل پیدا ہو رہے ہیں، لوگوں کو کام ہو رہے ہیں. بہرحال تو یہ تمام چیزیں جو ہے پنپا رہی اس کو اتنا زیادہ. میرے دوستوں ایسے لوگ مجھ سے بے شمار ملے جن کے بچے چلے گئے. جب چلے گئے تو ماں کو چھوڑ دیا، باپ کو چھوڑ دیا، بیوی راضی کی بیوی کو چھوڑ دیا، بچوں کو چھوڑ دیا، ساتھ چلے گئے. یہ فتنہ ہم لوگوں کے گھر نہ آ جائے. یہ مت سمجھو کہ ہم لوگ محفوظ ہیں. فتنے آنکھ کی جیسے کھاتے ہیں، دیکھتے نہیں کون ہے، اور جو زد میں جاتا ہے پھر جل جاتا ہے، بچ نہیں پاتا. کچھ لوگ واپس آئے. واپس آنے والے 2 لوگ ایسے رہے کہ جو بہت مخلص بندہ تھا، اس سے بہت فائدہ ہوا ہم لوگوں کو. 1-2 لوگ ایسے نکلے نا، 4 لوگوں سے ملاقات ایسی ہوئی ہے. 4 لوگوں سے، ایک کا پتہ نہیں، ایک تو بالکل صحیح سے واپس آ گیا. 2 لوگ ایسے تھے، ان سے پوچھے کہ بھائی واپس آنے کے بعد کیا محسوس کرتے ہو؟ تو انہوں نے جو بات کہی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ صحیح نہیں کیا واپس آ گیا. قانون ٹھیک واپس چلے جاؤ. کب واپس نہیں جا سکتے؟ کیوں؟ کہاں منافقین کی فہرست میں نام لکھ دیا گیا. ان کے موبائل ہم نے جب چیک کیے تو اینڈرائڈ موبائل نہیں رکھتے. کہتے ہیں دجال کی پیداوار. دجال کوئی شخصیت نہیں ہے، حالات ہے. ہر ایجاد جس کو کہنے کی ایجاد ہوئی وہ دجال ہے. اس لیے پلیس کا بھی کپڑا نہیں پہنیں گے، لونا پہ، آٹو پہ، ٹرین پہ سفر نہیں کریں گے، لیکن بقدر ضرورت کر رہے ہیں. موبائل استعمال کرنا دجالیت ہے، لیکن کر رہے ہیں. کون والا جس میں ویڈیو اینڈرائڈ نہیں ہو، اسکرین نہیں ہو. ان کے جب میسج چیک کیے گئے تو اپنے بڑوں کو فون کرتے ہیں، میسج کرتے ہیں کہ حضرت ہم لوگ مالک اور دنیا ہجرت کر رہے ہیں، دعا کیجیے. کیا کریں؟ ہاں میرے دوستوں، ذلیل ہو کر اتنی ٹھکائی، جہاں پا رہے وہاں مار کھا رہے. یہ ذلیل ہو کر عیسی علیہ السلام کے ماننے والے اور حضرت مہدی کے ماننے والے، ان جیسے یہ مانے ہیں ان کی نسبت عزت سے ایسے جڑے گی کہ کبھی ذلیل نہیں ہوگی، کبھی رسوا نہیں ہوگی، کبھی ان کا سر کم نہیں ہوگا، ہمیشہ سر بلند رہے گی. یہ شکیل کے ماننے والے جیسے مانتے ذلت مقدر. شکیلیت، قادیانیت اور عزت متضاد چیزیں دوستوں. قادیانیت عزت جمع ہو جائے ممکن نہیں، شکیلیت اور عزت جمع ہو جائے ممکن نہیں، ذلت چھوٹ جائے ممکن نہیں. تو یہ فتنہ آ رہے ہیں، اس کے تعلق سے کچھ کام کرنے کی. ابھی حامد صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمارے بڑوں نے کام کیا، محنت کی، قادیانیت کو پیچھے ڈھکیل دیا، جو کیا سو کیا سب انہوں نے کیا، ہم نے تو کچھ نہیں کیا. میرے دوستوں وہ تو بڑے بڑے لوگ تھے، چھوٹوں کی بات سنیے. سید عطا اللہ شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر سن کر ایک گستاخ رسول کو ایک شخص نے قتل کر ڈالا. اس کا مقدمہ جب چلا تو علماء کرام بھی اس کے ساتھ لگے رہے. اب بڑے بڑے جو وکیل بھی، جینا صاحب بھی تھے، اور قبر امانت کے جو کٹیرے کے اندر ان کو جا کے بولے، جس نے وہ گستاخ کو کہا کہ بھائی تم جج کے سامنے اتنا کہہ دو. اس وقت میں ہوش نہیں. اس شخص نے کہا کہ قاضی علیم الدین بہت مشہور ہے، کہا کہ
اللہ کی قسم زندگی میں اسی وقت ہوش میں تھا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تاریخ ختم نبوت میں ایک لکڑہارے کا تذکرہ ملتا ہے. لکڑیاں پھوڑتا تھا، مطلب بہت پڑھا لکھا نہیں تھا، دیہاتی تھا. اس کا کام تھا لکڑی پھوڑے اور بیچے. ایک قادیانی بازو میں آ کے بیٹھ جائے اور ہمارے حضرت ایسے ہیں، ہمارے حضرت ویسے، بہت تعریف کرتا رہے، سنتا رہے اور تعریف کرتا رہے. ایک دن کیا کیا معلوم، کراڑی اٹھایا، اس کو پٹک کر کراڑی اٹھا کہنے لگا کہ اپنے قادیانی غلام قادیانی کو گالی دے بھی تب اس طرح سے جدا کر دیتا ہوں. تو سوچے بولا بالا ہے، آج اس کے تیور بدلے ہوئے، مار ہی دے گا مجھ کو. اور واقعی تب تیور خراب تھے. تو وہ کیا کیا، قادیانی کو گالی دینے لگا. قادیانی اپنے جھوٹے نبی کو گالی دینے لگا. جب یہ گالی دے چکا تو اس کو اٹھایا پکڑ کے، اس کے ہاتھ میں کراڑی دی، خود لیٹ گیا. اب بولے مجھے مار، اور کہہ کہ میں میرے نبی کی کانٹوں سے اگنا گستاخی کروں، نہیں کروں گا کہ میرے نبی سچے جان دے دوں گا. تیرا نبی جھوٹا جان تو گالی دے کے بتا دی جھوٹا کا. تو کچھ کیا کہ نہیں کیا؟ ارے کیا کہ نہیں کیا؟ آج ہمارے دور کے اندر شکیلی قادیانیت پھیل رہی ہے. تو کسی کو کچھ کرنا پڑے گا کہ نہیں؟ کون کرے گا؟ جو کرے گا ہاتھ اڑاؤ. ہم سب کریں گے، جو بچ پائے گا اللہ جتنا موقع دے گا ہم سب کریں گے. کرنے کے کام انشاءاللہ ہم سب کریں گے، ہوشیار کریں گے، بیدار کریں گے لوگوں کو. میرے دوستوں، میں ایک بات کہتا ہوں، بہت یہ ہوا تھا، معلوم نہیں کیسے بے ترتیب سے بات کی، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کے ذہن میں صحیح سے ڈال دی. شروع میں نے کہا تھا کہ اگر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا جملہ یاد کرو کہ آپ نے صحابہ کرام سے کہا، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ یہ جو منکرین زکات ہیں، زکات کے ساتھ ملنے والے رسی اور نقیل بھی نہیں دیں گے تو اس کے لیے بھی قتال کروں گا. آج اسلام پر جو آنچ آ رہی ہے، یہ آنچ آ رہی ہوتی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہوتے، روکتے بھی نہیں روکتے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہوتے، روکتے بھی نہیں. عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ عنہ روکتے بھی نہیں روکتے. لیکن میرے دوستوں، آج آنچ آ رہی ہے. حضرت صدیق اکبر تو نہیں ہے، لیکن صدیقی موجود ہے، فاروقی عثمانی علوی تو موجود ہے. جو صدیقی اپنے آپ کو سمجھتا ہو، جو فاروقی عثمانی علوی سمجھتا ہو، وہ اپنے آپ کو باطل سے نبردار ہونے کے لیے تیار ہے. میرے دوستوں، فتنوں کا ظہور ہو رہا ہے، خروج ہو رہا ہے، فروج ہو رہا ہے. میرے دوستوں، یہ وہ دور ہے کہ وہی جاگے گا جو صدا لگائے گا جاگتے رہو. بات سمجھ آئے؟ کچھ چیزیں ہیں جو باطل کا ٹارگیٹ ہوتی ہیں. کبھی باطل نے تیر چلائے تو تیر چلائے نبوت کی طرف، ذات نبوت کی طرف، ختم نبوت کی طرف، صحابہ کی طرف، قرآن کی آیات کی طرف، نبی علیہ السلام کی روایات کی طرف، فقہاء کی طرف، محدثین کی سمت. باطل نے ان کو کیا کیا؟ مجروح کرنے کی کوشش کی ہے. کیا کرنے کی؟ لیکن جب بھی مجروح کرنے کی کوشش کی ہے تو نبوت سے پہلے، نبوت کے دفاع کے لیے، اب کوئی نبی آئے گا کیا؟ نبوت کی ذات نبوت کی دفاع کے لیے، ختم نبوت کے دفاع کے لیے، قرآن کے آیات کی دفاع کے لیے، نبی علیہ السلام کی روایات کی دفاع کے لیے، صحابہ کی ذات کی دفاع کے لیے، فقہاء محدثین کی دفاع کے لیے سب سے پہلے ان کو ٹکرانا پڑا ہے علماء حق سے. اسے ہم لوگوں کا تجربہ ہے کہ میرے دوستوں، علماء حق سے کٹنے والا اولین پہلے میں گمراہ ہوتا ہے. کوئی بھی باطل، دین کی باطل تشریح اور غلط تعبیر علماء کے ساتھ رہ کر نہیں بتا سکتا، علماء کے روٹے، علماء کی چلتے نہیں بتا سکتا. علماء کو کاٹے گا تب غلط کچھ کر پائے گا. تو علماء وہ قلعے ہیں جو آپ کو بچا کے رکھے کہ باطل ادھر نہ آئے عوام کے پاس. تو میرے دوستوں، اپنے آپ کو علماء کے سائے میں مستور کر لو، علماء کے پیچھے اپنے آپ کو لگا لو اور باطل کے لیے نبردار ہونے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو. میرے دوستوں، قولی فعلی جیسا بھی ہو، اپنے آپ اللہ جو توفیق دی ارادت کرو. وہ لکڑ ہرا توفیق ملی نا. بتانے کی چیز نہیں بتاتا ہوں. ایک شخص شکیلیت سے بچ گیا اور اس کے خلاف ہم لوگوں کی بہت ایسی خدمت کی جو ہم لوگ سالوں میں کرتے، اس نے دنوں میں کر کے بتایا. اور وہ شخص تھا انگوٹھا چھاپ. نہیں بتانے کی چیز بتا رہا ہوں. اب کس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ یہ غور کرو کہ ہم لوگ کیوں نہیں کر سکتے. وہ ایسا کہ وہ سگنیچر نہ کر پاوے، انگوٹھا لگائے. اس کو جب شکیلی پکڑے، گمراہ کرنے کی کوشش کی، اس کو شکیل سے ملا بھی دیے. وہ بچ
بچنے کے بعد نا یہاں پر اپنے مالیگاؤں کی سڑکوں میں لوگ پریشان پھر رہا. اب ایک داڑھی ٹوپی والے دیکھے نا پکڑ لے ان کو، کہا کہ مولانا کچھ لوگ مجھے ایسے کر رہے ہیں، مجھے بس یہی بات سمجھاؤ. تو اس شخص کو پکڑ کر ہمارے شہر کے ایک مفتی صاحب کے پاس لے جائے گا. مفتی صاحب کو بھی آپ جانتے ہیں، لیکن نام لوں گا تو اس شخص سے تعلق ہو جائے گا جو ابھی آگے مناسب نہیں. وہاں اس کو سمجھایا، اس کے ذریعے سے کچھ تعلق ہوا. ہم لوگوں کو بہت حیرت تھی کہ اچھے اچھے لوگ گئے آئے نہیں، یہ جاہل کیسے آ گئے. سب لوگ جو ہے تو بنا رہے کہ یہ بھی تمہیں گمراہ کر رہے ہیں ہم لوگوں کو. بعد میں ایک بات کھلی، وہ یہ کہ وہ شخص جو جاہل بنتا ہے کاروبار کی تلاش میں چل کر رنجے گیا اور وہاں پر لون چلا رہا تھا. تو اس کے دوست جو بات بن گئے، مالیگاؤں کے تھے وہ. تو ان کی دوستی میں اس کو پتا چلا کہ یہ لوگ کچھ جانی مالی طور سے کچھ بھی پریشانی کا شکار ہے، کچھ اللہ والا لگی ہوئی ہے. تو وہ لوگ سب مل کر اپنے احوال کو درست کرنے کے لیے، بلا وغیرہ سے بچنے کے لیے اپنے ذہن کے مطابق ایک سادھو کے پاس گئے. وہ سادھو سفلی کرنے لگا اور کچھ اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخانہ الفاظ کہے. تو یہ جاہل شخص نے اس کو وہاں بہت مارا، اس سادھو کو بہت پیٹا، اور اس پیٹنے کی وجہ سے اسے 3 ماہ وہاں قید رہنا پڑا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ مجھے لگا کہ اس کی اسی قربانی کی وجہ سے اسے توفیق ملی کہ شکیلے سے بچ نہ پاوی. ورنہ میرے دوستوں کیسے فتنے پھیل رہے ہیں، ایسے پھیل رہے ہیں کہ میں بھی دیوبند جا رہا تھا شعبان کے مہینے میں، تو ٹرین میں 3 عالم صاحب بیٹھے تھے. وہ اپنے طور سے اپنے طور سے بیٹھا، بات چلی تو مجھے فون آیا کسی تعلق سے. میں بات کرنے لگا، چوکی کہاں سے آیا؟ میں نے کہا فلاں جگہ سے. کس طرف جا رہا تھا؟ نبوت کا پروگرام ہے، وہاں جا رہا ہوں. جب اپنی نبوت کا عنوان سنے تو کہنے لگے کہ آج ہم لوگ پر شکیلی نگم کر رہے ہیں، ہم لوگ کو شکیلی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. میں نے کہا آپ کون ہو؟ تو 2 لوگوں نے کہا ہم دارالمذاہب کے سفیر ہیں، ایک نے کہا دارالدیوبند کا میں سفیر ہوں. سنو شکیلیت کہاں تک پہنچی ہے. انہوں نے کہا آپ مالیگاؤں کے تو سن لو. ایک آتا ہے سفیر، وہ شکیلی ہے، اس کا نام ہے نمبر، یہ نام یہ ہے، اس کو آپ کے مالیگاؤں میں توثیق دی گئی ہے کہ اس چمتا کر سکتا ہے. اس کا توثیق نامے کا زیروکس ہے، اس کا فوٹو مجھے دیے. مدرسہ چلا رہے ہیں، جماعت میں جا رہے ہیں، امیر بن رہے ہیں، کالج میں جا رہے ہیں. ابھی 25 دن 20 دن پہلے اندور میں اور انڈیا جوڑو وہ شکیلیوں کے خلاف تو کارگزاری جب پیش ہوئی نا، تو اس کے اندر ایک کارگزاری یہ تھی کہ کوٹا اور حیدرآباد میں طلبہ بہت ہیں. کوٹا کے اندر 4 لاکھ طلبہ ہیں. کتنے؟ ان کے اندر مسلمان بکثرت. تو افطاری کا نظم کیا گیا اپنی تنظیم جمعیت کی جانب سے. تو کسی کے ذہن میں اللہ نے بات ڈال دی کہ جو تھوڑا سا افطار سے پہلے کا سکوت ہے، اس کو ہم فائدہ اٹھانے میں ایک شخص سے کھڑا ہو اور شکیلے نے تعلق سے کچھ بتایا لوگوں کو. جیسے ہی بتایا 3 دن کے اندر بے شمار شکیلی وہاں پکڑ لیے گئے. لوگوں نے کہا یہ ہے. اس سے بچنے کا طریقہ یہ میرے دوستوں، ہم لوگ جب مقام پہ رہے گا ہوشیار رہیں. کوئی دجال اور اس تعلق سے کوئی روایت سناتا بولتا ہے نا، تو اس کے تعلق سے ہوشیار ہے، کدھر سے آیا، کون ہے، معتبر ہے کہ نہیں ہے. امام صاحب سے، امیر صاحب سے، اپنے علاقے کے ذمہ دار سے کو آگاہ کریں. اور میرے دوستوں ہم جماعت میں جا رہے ہیں، کچھ کام کر لیں، سیکنڈ کے کام ہے. کتنے کام ہیں؟ سیکنڈ کے. انشاءاللہ فتنہ بالکل پنپتا تو بند ہو جائے گا 8 دن کے اندر کہ ہماری جماعت جا رہی ہے نا. تو روانگی کے آداب کے اندر تھوڑا سا اس تعلق سے فکر دلاتے کا ایسا فتنہ ہے، اس سے ہوشیار رہنا. کوئی گفتگو نہ کرے، کرنے والے سے ہوشیار کروائے. آج کی بات تو کارگزاری کے اندر پوچھ لیں. اور ہمارے یہاں کی جماعتیں آتی ہیں نا، مشورے میں طے ہوگا، کوئی شخص اس کے اندر 5 منٹ میں شکیلیت کے فتنے سے آگاہ کرے اور آگاہ کرنے کے بعد پوچھے جماعت میں کوئی بندہ ایسا تو ہے نہیں، ہے تو بتا دو، اس کی اصلاح کی جائے گی. اور اگر کوئی مقامی نام پر آتا ہے تاریخ کے نام پر یا کوئی اور نام پر آپ کو گمراہ کرتا ہے تو اس سے آگاہ کروا دو نا. مشورہ ہمارا ایسا بات ہو رہا ہے، ایک جملہ کہہ دو بھائی شکیلے کے تعلق سے کوئی بات تو نہیں ہے نا، نہیں ہے، بات ختم ہے. تو تفصیل ہوگی. اتنا ہی اگر کہیں گے نا تو بہت ہوش میں آ جائیں گے، فتنہ کم ہو جائے گا میرے دوستوں. اور یہ کالج میں فتنے چل رہے ہیں تو اس کے تعلق سے ہم جیسے جوڑ رکھتے ہیں مستورات میں اور طلبہ کا جوڑ رکھتے ہیں، تو اس تعلق سے فکر کی جائے. ہمارے یہاں بیٹھے ہوئے ہر طبقہ یہاں بیٹھا ہے، ٹیچر بھی ہے، انجینئر بھی ہے، طالب علم بھی ہے، مقدم بھی ہے، سیٹ بھی ہے، مزدور بھی ہے. ہر ایک اپنی لائن کے اندر اس کی فکر کرے،
کوئی ایسا پایا جائے جو اس عنوان میں بات کر رہا ہے تو اس سے آگاہ کیا جائے اور رابطہ کیا جائے ذمہ داروں سے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہمیں صاحب نے ایک بات کہی کہ دربھنگہ یا بہار میں 27,000 لوگ ماننے والے ہو گئے. نہیں، غلط بات. صرف وہ شہر بھوپال میں 1.5 سال قبل بھوپال کے لوگوں نے دیوبند میں آ کے کارگزاری سنائی تو جھوٹ تو نہیں ہوگی. اب اس کو مبالغہ کہہ دو تو کم کر لو کچھ اپنے حساب سے. کہا ہمارے شہر بھوپال کے اندر 27,000 سے 30,000 شکیلیں ہو چکے ہیں اور اسی شہر کے وہ علماء تھے جو وہاں چکر کرے تو خود تبلیغ وہاں پہ ان کو شکار کہہ گئے کہ ہمارے حضرت آ رہے ہیں، کھانا بہت اچھا بنتا ہے، آپ کھا لیا. اب لوگوں کا تجربہ جو شکیل کا پانی پیتا ہے جھوٹا پانی پلاتے ہیں اور جو اس کے ساتھ کھانا کھا لیتے ہیں ساتھ مجلس میں بیٹھ کر وہ پاگل ہو جاتا ہے. ان سے ہم نے پوچھا بھائی روایت میں ہے محمد ابن عبداللہ ہوں گے تو شکیل بن حنیف ہے. کہا دیکھو محمد شکیل میں محمد آ گیا اور کہا پھر عبداللہ کہاں سے آ گیا. کہ اللہ کے نبی صاحب نے فرمایا میں اپنے والد ابراہیم کے دین پر ہوں، ملت ابیکم ابراہیم. تو ان کے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا والد کہا ہے، ان کا ایک لقب حنیف بھی ہے جن کے ابا کا نام حنیف ہو گیا. دجال بارش برسائے گا پھر وہ پونم بارش ہے نا مصنوعی ابھی ہوئی تھی چند سال پہلے. دجال کا تو روٹیاں برسائے گا کہ وہ امریکہ کے طیارے افغانستان میں بریڈ کا پیکٹ برسائے نہ ہو گیا. تو میرے دوست کوئی ماننے کی چیز ہے کیا؟ مان رہے ہیں لوگ، ان سے ہوشیار رہ جائے، ہوشیار کیا جائے. اس سلسلے میں کچھ محنت شروع کی گئی ہے، اس کی ایک بہت اچھی سی کڑی ہے. اس کے اندر میرے دوستوں اگر سے میں آپ کو بول رہا ہوں لیکن آپ سب اس جگہ اپنے آپ کو سمجھیں اور یہ بات سمجھیں کہ جہاں رہیں گے اس عنوان پر فکر مند رہیں گے. کچھ موقع آئے تو کچھ ضرور کریں گے اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اور ہمارے نسلوں کی ایمان کے اعمال میں مدد فرمائے، فتنوں سے پورے امت کو محفوظ فرمائے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اپنے آپ کو کوئی ہاتھ نہ اٹھائے لیکن ہر ایک اپنے دل میں طے کر لے کہ میں ضرور کام کروں گا. ہم لوگ دین کا کام کر رہے ہیں، ٹکڑوں میں کر رہے ہیں، قسطوں میں کر رہے ہیں، شعبوں میں کر رہے ہیں، لیکن کر رہے ہیں. یہ بھی کرنے کا کام ہے، کتنا بڑا کام ہے. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی قال اللہ قال رسول کے اندر گزری ہے، لیکن جب ان کو پتا چلا کہ قادیانیت کا فتنہ یہ بڑھ چکا ہے اور جڑ پکڑ چکا ہے تو پھر انہوں نے کہا کہ عمر ضائع کر دی. کیا کر دیا؟ عمر ضائع کر دی. ہم لوگ زندہ رہے، قادیانیت جو ہے تو یہ پنپتی رہی اور کہا کہ اگر ہم ختم نبوت کے تحفظ سے اگر کام نہ آ سکے، تحفظ ختم نبوت کے شعبے میں ہم کام نہ آ سکے تو ہم سے بہتر گلی کا کتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہ باولپور کے مقدمے کا تذکرہ بھی ہو گیا. علامہ انور شاہ کشمیری دیوبند سے باولپور جاتے تھے، پاکستان جو بھی ہے. کب جاتے تھے؟ جب وہ لاٹھی ٹیک کر چلتے تھے. یوں گئے تھے. ہم لوگ تو جوان ہٹے کرتے ہیں. میرے دوستوں نیت کریں انشاءاللہ اللہ کام لیں گے. جتنے ہمارا شہر محفوظ ہے، محفوظ ابھی بھی. آج کے دن بھی کوئی ایک شخص ایسا نہیں ہے کہ شمولیت پر ٹیک لگاؤ اور یہاں پہ رہ رہا ہوں. یا تو روکو سے یا خفیہ یا باہر ہے. ایسی بات رہنا چاہیے. نہیں کہ نہیں کہہ سکتے، ہمیں علم نہیں. علم ہوگا تو پھر وہ نہیں رہے گا، اس کو سمجھائیں گے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس کے لیے آپ کام کریں. اور جن لوگوں نے پروگرام کے انعقاد کروایا میرے دوستوں بہت مبارکباد کے قابل اس لیے کہ یہ اسباب نے کچھ نہیں ایک اعلان کروایا. دیکھیں کتنے لوگ آگے بیٹھے ہوئے یہاں پر، کتنی مساجد سے آئے یہاں پر. آپ لوگ اپنے طور سے بھی اپنے علاقے میں فکر کریں. پورا علاقہ کنارے کا انکار حدیث سے فتنہ جڑ پکڑ رہا ہے. تفصیل کا موقع نہیں، بہت تفصیل ہے. ایسے بدبخت لوگوں سے ہم لوگوں کا پالا پڑتا ہے، ہمارے گھر میں پیدا ہو رہے ہیں اور پھر تو ایسے آگے بڑھ جا رہے ہیں کہ نہ شان نبوت کا احترام ہے، نہ میرے دوستوں اللہ تعالیٰ کی میدانیت کا اس طرح کے اعلیٰ درجے میں کار ہے. کچھ بھی کہہ رہے ہیں، ایسی باتیں کہہ رہے ہیں. یہی ایک شخص دکھانا اس نے بنایا کہ شکیل اپنے مجلس میں یہ ایسی بات کر رہے تھے. ایسی باتیں ہم کہہ نہیں سکتے. اب آپ لوگ ہوشیار ہو جائیں گے. اپنے یہاں پر یہ سوچے کہ تکیہ مسجد ہے، قلب شہر ہے، ہم لوگ پرانے لوگ ہیں، ہمارے یہاں کون جماعت میں آگے سے مرے گا. پتا نہیں چلتا. ہوشیار رہنا، دوا دیتے رہنا ہے. آپ لوگ فکر کریں، آپ کے کہنے سننے سے کچھ ہو جائے تو حصہ لگ جائے گا اس شعبے میں بھی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق عطا فرمائے. بات اور دعوات الحمدللہ رب العالمین. دعا میں لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین.
والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.